آج ہم بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، کیونکہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ آپ پہلے دیکھیں جس میں مرزا جیلمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے، نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ ما کان و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ، کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا۔ اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں اس نے یہ ثابت کر دیا قرآن پاک کا حوالہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمارے لیے حق ہے اور مثل راہ ہے۔ تو اسی قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے، فزیکلی آپ خود ہی اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 113، سورہ آل عمران آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 179، سورہ علق 30واں پارہ آیت الکرسی میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، اور سورہ جن جس کا میں ایک آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، 26-23 آیت نمبر ہے کہ جاننے والا بید کا سو نہیں دیتا خبر اپنے بید کی کسی کو مگر جو پسند کر لیا جائے کسی رسول کو۔ تو اس میں ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی، تو وہ بھی حوالہ قرآن پاک سے دیا گیا، یہ جو حوالے ہیں یہ بھی قرآن پاک سے ہیں۔ تو اب اس کی حقیقت دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اس بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے اور قرآن پاک کی ان آیات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لڑکا، کوئی بندہ اگر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک دم سارا کمپیوٹر نہیں جان سکتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کمپیوٹر کو مکمل طور پر جان جائے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی معاملہ یہی پیش آیا کہ اگر میرے محبوب کو علم عطا نہیں تھا تو اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ علم تھا، مطلب یہ آیات جو ہے جس میں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم نہیں دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ علم اگر نہیں دیا تھا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک کی آیات ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیات ہے۔ اگر نہیں سیکھا تو سکھا دیا۔ اب یہ بات تو ہوگی کلیئر۔ تو جیسا کہ اس نے دوسری جو بات کی ہے اپنا مرزا جیلمی نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے سورہ رحمان کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون تک کا علم عطا فرمایا۔ اب اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، یا جو مرزا ذیلمی جو اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کی بات درست ہے۔
تو اس بات کو جاننے کے لیے، اس کی مکمل حقیقت کو جاننے کے لیے ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مستند حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے ہم ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ 100% بالکل درست کیا ہے۔ تو جس میں ایک روایت جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں درس دینا شروع کیا۔ اتنا درس دیا، اتنا بتایا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سرکار ممبر پر نیچے تشریف لائے اور نماز ظہر ادا فرمائی، اس کے بعد پھر جلوہ افروز ہوئے اور پھر ہمیں درس دینا شروع کیا، حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ سرکار پھر زمین پر تشریف لائے اور نماز عصر ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر ممبر پر جا کر سرکار نے پھر دوبارہ درس شروع کیا، اور اتنا درس دیا کہ اصحاب فرماتے ہیں کہ ما کانا و ما یکون تک کا ہمیں علم عطا فرمایا، ہمیں علم کی باتیں بتائیں، ما کانا و ما یکون تک کا، کہ جو ابتدائے تخلیق کائنات ہے وہاں سے ہمیں بتانا شروع کیا اور وہاں تک بتایا، اور اس کے بعد اس وقت تک بتایا کہ جب لوگ اپنی اپنی جنتوں میں جس جگہ جس مقاموں پر جائیں گے اور جو لوگ جائیں گے ان کے بارے میں بھی بتایا، اور جو لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کیسے جائیں گے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس سے ان احادیثوں سے جو مستند احادیثیں سمجھی جاتی ہیں، جو اس کے ٹیبل کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، جس کو یہ اس نے پیش نہ کرنے کی اس کی کوئی ذاتی وجہ ہوگی، لیکن یہ مستند احادیثیں ہیں جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما کانا و ما یکون تک کا علم جانتے ہیں۔ دولت المکیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں اس کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا جیسے علم ایک سمندر ہو اور انبیاء اکرام کو اس میں سے عطا جیسے ایک گھونٹ کے برابر۔ تو اس کی وضاحت اس نے کہا تھا کہ کہیں چھلکا تو نہیں، اگر وہ ایک گھونٹ ہے تو کہیں چھلکنا تو چاہیے۔ ویسے احادیثیں یہ جو ہیں یہ چھلکنے پر ہی مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دوبارہ پھر جھلکاتے ہیں تاکہ آپ کو جھلکتا نظر آ ہی جائے۔ تو یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مستند احادیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، ہے کوئی جو مجھ سے جاننے والا پوچھے جو مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو کفار تھے وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں، اور عام مسلمان بھی موجود ہیں، حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا سرکار آپ میرے بارے میں بتائیں کہ میرے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ تو سرکار نے فرمایا ابو کا حنیفہ، تمہارے باپ کا نام حنیفہ ہے۔ تو ایک اور شخص اس مجلس میں تھا، اس نے کہا سرکار آپ میرے والد صاحب کے بارے میں بتائیں کہ میرے والد کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام جس کا نام سالم تھا، تیری ماں نے اس سے تجھے لیا۔ تو یہ علم ماضی کی ماں کانا والی وہ جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں میرے محبوب۔ اب یہ تاریکی کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرا محبوب وہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ان کافروں کے جو ہے نا ان کو جواب منہ توڑ جواب جیسے کہتے ہیں نا دے رہے ہیں میرے محبوب کہ پوچھے جو پوچھنا ہے، سلونی اما شئتم۔ اب یہ تو پیچھے کا علم ہو گیا، کیونکہ وہ جوان ہو کر وہی پھر مجلس میں آئے نا، تو پھر ہی انہوں نے سوال کیا۔ اب ایک شخص اور وہاں پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار آپ میرے بارے میں بتائیں میں دوزخ میں جاؤں گا کہ جنت میں؟ آپ نے فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ اب میرا محبوب یہاں پہ بھی دلیل مل رہی ہے کہ میرا محبوب پچھلی باتیں بھی بتا رہا ہے اور اگلی باتیں بھی بتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر جو آپ کو چھلکتا نظر نہیں آیا تو پھر ہم اس کو اور مزید چھلکا دیتے ہیں۔ تو چوتھا اس کا اعتراض یہ تھا کہ جب وہ قطرہ جس کا ذکر الدولت المکیہ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا ہے کہ سمندر کے اللہ کے سمندر کے برابر ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کرام کو ایک قطرے کے برابر علم عطا ہوا ہو، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا چھلکنا تو چاہیے۔ تو یہ جو احادیثیں میں نے بیان کی ہیں کیا اس میں چھلکتا نظر نہیں آ رہا؟ لیکن اس کا وہ جو پیمانے کے جو بات کر رہا ہے، تو پیمانہ اگر کسی کے پاس ہے تو اسے ناپ لے، ہم اس کی وضاحت کرنے آپ کے سامنے لگے ہیں۔ تو جیسا میں ایک مثال دوں گا کہ آدم علیہ السلام ایک لطفے سے پیدا کیے گئے، آج اس کا شمار ناممکن ہے۔ یہ اپنے بڑوں کو بھی قبر سے نکال کر ہمیں اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کتنے آئے، کتنے گئے اور کتنے آئیں گے۔ ایک لطفے سے اتنی پیداوار ہوئی، اس نے اتنا بڑھاؤ کیا۔ تو اسی طرح جو میرے محبوب کو علم کا قطرہ عطا ہوا تھا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ویسے افہام و تفہیم کے لیے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھے ہمارے بارے میں کہ ہم اللہ کے علم سے بڑھ کر اپنے محبوب کے علم کو سمجھتے ہیں۔
لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہمارے محبوب کو علم غیب تھا نہیں یا وہ بالکل محدود سا تھا. تو یہاں پہ میرے محبوب نے خود ہی اپنے علم کی وضاحت فرما دی. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح میرے محبوب کے اس علم نے پھر بڑھاؤ کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی فرمانے علی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں من مدینۃ العلم والی بابھا، من مدینۃ الحلم والی بابھا، من مدینۃ الحکم والی بابھا. تو یہ جو اب وہ قطرہ تھا جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو ظاہر کیا، اب وہ قطرہ سمندر کی شکل اختیار کر چکا ہے. میرا محبوب خود فرما رہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا سمندر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. من مدینۃ العلم و علی بابھا، من مدینۃ الحلم و علی بابھا، من مدینۃ الحکم و علی بابھا. تو آپ کس بات کو مانتے ہیں؟ میرے محبوب کی آپ کس بات کو مانتے ہیں؟ یہ جو احادیثیں ہیں یہ آپ کی جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان احادیثوں سے صحیح مسند حدیثیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھی جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ نے وہ چیزیں ثابت کی، اس سے آپ کا شجرہ مل گیا ہمیں دوبارہ سے، کہ جیسے ان کفار نے ماننے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد، جناب سارے معاملات ہونے کے بعد پھر بھی یہی کہتے تھے ہاں لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہاں یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ. تو اسی طرح آج جو نکتہ چینیاں میرے محبوب کی ذات پر آج بھی جو کرتے ہیں، یہ انہی اولادوں میں سے ہیں، یہ اسی شجرے میں جا کے ملتے ہیں. میں نے آپ کو، اگر نہیں میری بات کی سمجھ آئی تو آپ کو اس بات کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون ہے جو میرے محبوب کی ذات پر انگلی اٹھا سکتا ہے، جس کو سارا جاننے کے باوجود جس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ حضور کی ذات کو ایسے پیش کرنا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں. تو اصل میں وہ گمراہ ہیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور یہ جو سمندر کی شکل اختیار کی، پھر اس نے بہت سیراب کیا. جیسے یہ کہتا ہے کہ بابے بابے بابے، تو پھر یہ بابے وہاں سے سیراب ہوئے. یہ سید زادے جو تھے، یہ حضور کی جو آل اولاد تھی، پھر یہ اس علم کے دریا سے، اس علم کے سمندر سے سیراب ہوئے. تو پھر یہ دریا بن گئی. یہ بھی اب وہ ایک قطرہ کتنا پھیل رہا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں علم غیب کی بات کرتے ہیں. اس قطرے سے جو سمندر بنا، اس سمندر سے جو لوگ سیراب ہوئے، جن کو آپ بابوں کے نام لے کر ہٹ کرتے ہیں، جو اصل میں سید زادے ہیں، یہ میں ان کے لیے بات کرتا ہوں جو اس کی بات سمجھنے کے بعد اس کو ہنسی مذاق میں لیتے ہیں. تو وہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہے. تو یہ جو شاخیں وہاں سے جو نہریں نکلی، تو پھر انہوں نے سیراب کیا اس خطے کو. انہوں نے پہلے خود بھر کے جام پیے. تو جیسے اس کی میں مثال آپ کو ایک اور دوں گا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اصحاب کے بارے میں اپنی انگشت مبارک جو ہے وہ ایک برتن میں ڈالی اور تمام اصحاب نے پانی پیا، اور سرکار کے تمام اصحاب کے ان جانوروں نے بھی پانی پیا. اور اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا. میں یہاں پہ یہ بات نہیں کروں گا، میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ میرے محبوب اس دن تمام خلق انسانیت کو پانی پلا دیتے تو پھر بھی وہ کبھی ختم نہ ہوتا. تاروز محشر تک پیتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. تو یہ ہے اس قطرے نے، جیسے وہاں پہ ان گشت مبارک نے اتنا پھیلاؤ کیا، جیسے آدم کے ایک لطفے نے اتنا پھیلاؤ کیا، اسی طرح اگر میرے محبوب کو وہ علم کا ایک قطرہ عطا ہوا تو پھر اس نے وہ اتنا پھیلاؤ کیا. اور عطا، دوسری لفظ عطا کبھی کھستی نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی کسی عام میں بات بتا دیتا ہوں، اگر کوئی دوست کسی کو گفٹ دیتا ہے تو کیا کہے گا کہ 1 ہفتے بعد مجھے واپس دے دینا. عطا اسے کہتے ہیں کہ جسے دے دیا پھر اسے دے دیا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون تک کا علم عطا فرمایا اور دیا، اور ہے میں نے ثابت کر کے دے دیا. اور جو اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ اصل میں منافق ذہن کے لوگ ہیں. تو اچھے بندے کا انتخاب کریں جو آپ کو صحیح علم کی بات بتائے. میرے محبوب کی ذات تو وراء الورا ہے. ان کے علم کی بات تو ایک طرف رہی، جہاں سے اس چشموں سے جو لوگ سیراب ہوئے پھر انہیں بھی علم غیب عطا ہوا. جیسے کہ پیر وارث شاہ، جن کی وارث شاہ ہیر وارث شاہ جو کتاب ہے بہت مشہور ہوئی. تو آپ نے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جد پاک پنجاب دی ونڈ ہو سی تے حصہ کچھ قصور دا جاسی ہوئے تے جد سندھڑی دا پت راج کرسی تے وچ پنجاب پہ دوسا ماریا جاسی ہو. یہ وہاں سے اس سمندر سے جو شاخیں نکلی، جو دریا نکلے، جہاں پہ داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھ جو دریا ایک آیا، ایک میرا غوث اعظم دستگیر کے ہاں آیا، تیسرا خواجہ غریب نواز سلطان الہند کے پاس آیا، چوتھا لال شہباز قلندر صابر کے پاس آیا. تو یہاں سے پھر آگے چشمے جاری ہوئے. تو جو ان چشموں سے سیراب ہوئے وہ علم غیب کی بات بتا رہے ہیں. 250 سال پہلے ہو رہے ہیں پیر وارث شاہ، اور 250 سال بعد والی بات کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوا؟ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں
कसूर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, आधा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है। सिंध का पहला वजीर आजम भुट्टो साहब थे जिसको बेगुनाह इन्होंने फांसी लगाया, तो इसकी बात उसने 250 साल पहले की कि जद पाक पंजाब दी वंड हो सी ते हिस्सा कुछ कसूर दा जासी होए ते जद सिंधड़ी दा पुत राज करसी विच पंजाब पे दोसा मारे जासी होए। तो आप हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, आप तो इन गुलामों के बारे में भी बात नहीं कर सकते जिनके बाबे 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 ये हैं हमारे बाबे, तो तुसी किधरों आए, चलो निकलो, पता लग गया तुहाडा शजरा कित्थे जाके रलदा।